بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس وقت قدرت کا ایسا کرشمہ ظاہر ہوا جو پوری دنیا نے دیکھا۔ فرعون کی لاش سے 3000 سال بعد آوازیں آنے لگی، جس کو دیکھ کر وہاں پر موجود لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس ویڈیو نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا۔ فرعون نے کون سی زبان میں یہ الفاظ کہے جس نے پوری دنیا کو حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے؟ دوستو، اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہودیوں نے جب عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ جب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کا بیٹا کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ اس قدر سخت الفاظ بولتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان ان پر گر پڑے۔ کل قیامت کو اللہ تبارک و تعالی ہر اس انسان کو معاف کر دے گا سوائے اس کے جس نے اس کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہوگا۔ دوستو، دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ ان میں نمرود، شداد، بخت نصر اور فرعون بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا؟ پوری دنیا میں یہ لوگ عبرت کا نشان بن گئے۔ دوستو، چند مدت پہلے کی بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کا کیا ہوا یا اس کی باقیات کہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب تورات، انجیل اور قرآن مجید میں اس بات کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے، مگر یہودیوں نے قرآن پاک کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یوں کیا کہ ہم فرعون کی لاش کو دنیا کے سامنے عبرت کے لیے محفوظ کر کے رکھیں گے۔ 1891 تک کسی ایسی لاش کا لوگوں کو نام و نشان تک نہیں پتا تھا۔ دوستو، مگر قرآن مجید میں اس بات کا ذکر تھا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت تباہ و برباد ہو گیا، جبکہ پانی نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو گزرنے کا راستہ دیا۔ اس کے بعد فرعون کے ساتھ کیا ہوا، اس بارے میں دنیا کی تمام کتابیں خاموش تھی، حتیٰ کہ تورات، انجیل میں بھی اس بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ قرآن پاک میں اس بارے میں ایک عجیب سی بات کہی گئی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ قرآن مجید کی اس آیت پر آج تک کسی نے غور و فکر نہیں کیا۔ خود مسلمان بھی اس آیت کو پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ اس آیت کا اشارہ کس کی جانب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کیا فرمانا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس میں اس بات کا ذکر کیا، بس ہم نے تیرے جسم کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تم عبرت کا نشان بن جاؤ۔ دوستو، فرعون کے واقعے کو گزرے ہوئے 3000 سال ہو چکے ہیں۔ 3000 سال پہلے تک فرعون کی لاش سمندر میں رہی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہ میرا قرآن مجید سچا ہے، میرے نبی کا فرمان سچا ہے، کہ فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر نکال کر پھینک دیا۔ دوستو، کئی دن فرعون کی لاش سمندر کے ساحل پر پڑی رہی، مگر کسی جانور نے اس کو منہ تک نہ لگایا، حتیٰ کہ کوئی پرندہ بھی اس جانب نہ گیا۔ ایک دن ایک مصری جو کہ بھیڑیں بکریاں چراتا ہوا اس کی طرف گیا، اسے پتا چلا تو اس نے یہ خبر مصر کے وزیر تک پہنچائی، حتیٰ کہ اس کی لاش کو دربار میں لایا گیا۔ پھر انہوں نے اس کی لاش پر مسحلے لگا کر اسے حنوط کر لیا، چنانچہ اس کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر دیا گیا۔ جب اس کو حنوط کیا جا رہا تھا تو ان سے ایک غلطی ہوئی، کیونکہ فرعون سمندر میں غرق ہو کر مرا تھا، لہٰذا اس کے جسم پر نمک کی ایک تہ جم گئی۔ دوستو، مچھلیوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ ویسے ہی رہنے دی، حتیٰ کہ اسی طرح حنوط کر دیا گیا۔ دوستو، بعد میں وقت گزرتا رہا، کئی لوگوں کی بادشاہت رہی، زمین و آسمان نے کئی انقلاب دیکھے جن کے گرد کے نیچے ہر چیز چھپ گئی۔ فرعونوں کے محل تباہ و برباد ہو گئے، ہر چیز خنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ جہاں بڑے بڑے محل نظر آتے تھے وہاں اب سوائے ریت کے کچھ بھی نظر نہ آتا۔
ان کا ذکر اب کتابوں میں ہونے لگا۔ ایک بادشاہ ایسا بھی تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اور اس کی فوج کو سمندر میں غرق کر دیا۔ کتابوں میں یہ بھی ملتا تھا کہ وہ اپنے امیر لوگوں کی لاشوں کو ہنود کر لیتے۔ وہ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ 2000 سال کا عرصہ ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے تو مدینے کے یہودیوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے تو کبھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم نے ایک مدت تک کے لیے اس کی لاش کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ یہودی مذاق اڑاتے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کس جگہ محفوظ ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنایا۔ دوستو 1970 میں احمد جو کہ مصر کا ایک بہت بڑا چور تھا، وہ زمین میں دبے ہوئے فرعونوں کے محلات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ہنود شدہ راستوں تک بھی جا پہنچا۔ احمد ان محلات سے قیمتی چیزوں کو چوری کر کے دوسرے ممالک میں فروخت کرتا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے پر اسی سلسلے میں گھوم رہا تھا جب اسے فرعون کے خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہ چیزوں کو وہاں سے نکال ہی رہا تھا کہ مقامی لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا۔ چنانچہ اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد مصری حکومت نے وہاں کی کھدائی شروع کر دی۔ انہیں وہاں سے بے شمار قیمتی چیزیں ملی۔ اس کے علاوہ بے شمار ہنود شدہ لاشیں ملی، ان میں فرعون کی لاش بھی شامل ہے۔ ان تمام ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے کر چلے گئے جو کہ مصر کا دارالحکومت ہے۔ دوستو چنانچہ یورپ کے ماہرین نے ان پر تحقیق کرنا شروع کر دی۔ جب تمام ہنود شدہ ممیوں پر تحقیق مکمل ہو گئی تو ایک ممی پر وہ حیران و پریشان ہو گئے کیونکہ اس ممی پر نمکیات کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ کسی نے کہنا شروع کر دیا، یہ وہی فرعون ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں غرق کیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو سمندر سے باہر پھینکا۔ یہ دنیا میں ایک بھوچال پیدا کرنے والی خبر تھی، لہٰذا دنیا کے بڑے بڑے ماہرین مصر میں فرعون کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ فرعون کی ممی پر سائنسی تحقیق شروع ہو گئی۔ تمام لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا صرف فرعون کی ممی ایسی ہے جس پر سمندر کے نمک کی تہ جمی ہے۔ دوستو کچھ وقت گزرنے کے بعد فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، اس پر تحقیق کی جائے کہ فرعون کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ چنانچہ مصری حکومت اور فرانس کی حکومت نے مل کر فرعون کی لاش کو مصر میں لے جانے کا انتظام کیا۔ فرانس میں فرعون کی لاش کو بہترین پروٹوکول دیا گیا۔ فوجی دستوں سے فرعون کی ممی کو سلامی پیش کی گئی، ایک بادشاہ کی طرح اس کا استقبال کیا گیا، حتیٰ کہ فرانس کا صدر خود استقبال کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ چنانچہ فرانس کے بہترین ماہرین فرعون کی ممی پر تحقیق شروع کر دی۔ ممی کا تمام طریقوں سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا اس کی لاش میں سمندر کے ذرات ابھی تک موجود ہے، جبکہ اس کی موت بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔ دوستو اسے اس بات کا پتہ چلا کہ اس ممی کا ذکر مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید میں بھی ہے۔ مصر اسلامی ملک ہے، لہٰذا مجھے وہاں سے کوئی ایسا راز ملے گا جس کی وجہ سے تحقیق میں مدد ملے گی۔ چنانچہ یہ انگریز سائنسدان مصر پہنچ گیا۔ وہاں پر اس کی ملاقات ایک مسلمان مصری سائنسدان سے ہوئی۔ چنانچہ اس مسلمان سائنسدان نے اسے سورہ یونس کی وہ آیت سنائی جس میں فرمایا گیا تھا، جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اس کی لاش کو محفوظ کیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن سکے۔ انگریز سائنسدان کو اپنی تمام باتوں کا جواب مل گیا کہ کس طرح فرعون کی ممی کو ہنود کیا گیا، کس طرح اس کا تابوت ملا، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر کے رکھا۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت سن کر وہ انگریز سائنسدان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی لاش کو دنیا کے سامنے محفوظ کر کے رکھ دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ فرعون کی ممی کو دیکھ کر ان تمام لوگوں کو ان کے سوالات کے جواب مل گئے جو انسان کے مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو فرعون کی ممی کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ آج پوری دنیا دیکھتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح اس کی لاش کو محفوظ کر کے رکھا ہے، کس طرح لوگ اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا، کس طرح اس کی ممی پڑی ہے۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ عبرت ہے۔ نیشنل جغرافیہ کی جانب سے ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرعون کی لاش سے کچھ آوازیں آ رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں۔ دوستو مگر بدقسمتی ہے کہ پوری دنیا میں عبرانی زبان بولنے والا ایک بھی آدمی نہیں، اور نہ ہی کوئی سمجھ سکتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید سچا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے تو ہماری زندگی بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ کمنٹ کے باکس میں لازمی بتائیں۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔